ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا. مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. عقلی آدمی ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا آپ پھنس جاؤ گے. میں نے کہا اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جانا جو اہل حق علماء کو دلیل میں پھنسا جائے. یہ دھمکی کسی اور کو دینا, یہ تھریٹ کسی اور کو کرنا, اس دماغ میں یہ دھمکی نہیں آتی. یہ دھمکی پروف دماغ ہے, تھریٹ پروف ہے. میں نے تجھ سے اس طرح متاثر نہیں ہونا. میں دلیل کی دنیا کا ماہر آدمی ہوں. میں نے دلائل پڑھے ہیں, سمجھے ہیں, سنے ہیں, اس کے بعد عمل کر رہا ہوں. میں ایویں نہیں آ گیا. جی میں ڈیرکی سے ہوں, میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. میرے شہر کا نام ڈیرکی ہے. اس دن آپ نے بولا نا کہ میں مشین بولنے سے بات کر رہا ہوں, تو اس لیے میں سندھ سے ہی. جی مزمل بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. سوال کریں اپنا. جی آپ نے بولا تھا نا کہ 740 نمبر جو حدیث ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ذرا پہ رکھنا ہے, تو ادھر تو ذرا کا تو لفظ بھی نہیں, وہاں تو کلائی کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مولا علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں جوڑ پر رکھتے. تو آپ کے کیا موقف ہے بارے میں؟ نہیں, بخاری میں حدیث نہیں ہے, وہ تعلیقاً ہے. بخاری کی تو حدیث ہی نہیں ہے, وہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے. وہ تو الگ چیز ہے, وہ تو اس کی تو سند ہی نہیں ہے. یہ جو آپ نے زرا کی بات کی ہے نا بخاری میں, تو وہ ترجمہ کلائی ہوا ہے نا. کلائی تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. عربی میں کلائی کف کو کہتے ہیں, کف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کلائی تو اردو میں ترجمہ کیا ہے نا انہوں نے. زیرا جو ہے وہ عربی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں, درمیانی انگلی سے لے کے کونی تک کو زیرا کہا جاتا ہے, یہ پورے کو. ٹھیک ہے جی. اس سے رزق کہا جاتا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک. اسے کف کہا جاتا ہے, اور رزق اور کف سے لے کے کونی تک اسے کہا جاتا ہے ساعد. ٹھیک ہے, ساعد کف رزق, اور تینوں کو ملا کے زیرا کہا جاتا ہے. تو بخاری میں الفاظ ہیں دایاں ہاتھ بائیں زیرا پہ رکھا. ہاتھ کا لفظ اتنے حصے کے لیے بھی بولا جاتا ہے, پورے ہاتھ کے لیے بھی. اب اس سے آگے تو آپ زیرا سے آگے جا نہیں سکتے. اب کوئی کہتا نہیں جی میں نے یوں رکھنا ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس میں تو الفاظ ہیں زیرا پہ رکھا. یہ زیرا آپ نے لے لی, یہ کیوں چھوڑ دی؟ جبکہ ہمارے پاس ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق, کف اور ساعد پر رکھا. اس لیے آپ دیکھیں جو میرے 100 کوسچنز ہیں نا ود شیخ زبیر علی زئی صاحب, اس میں باقاعدہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ باندھ کے بتائے ہیں. اور میں اس طرح باندھنے کو اس لیے بھی پریفریبل سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے نا کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں صحیح مل جاتے ہیں. جب آپ یوں کرتے ہیں نا تو یہ کونیاں باہر نکل جاتی ہیں, کندھا نہیں ملتا, کونی ملتی ہے. لیکن جب آپ یوں ہاتھ رکھتے ہیں نا تو یہ بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں. میں نے نماز کا پریکٹیکل بھی بتایا ہوا ہے. سیکنڈ کوسچن کر لیں اپنا. جی سیکنڈ کوسچن تو ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن میرا نام لے کے میری دعا ہی کر دیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھوڑی. مجھے مزمل بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے, اور آمین تمام آمین. مسلمان جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفا کلی عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے, اور جزاک اللہ. جی جی نیکسٹ بھائی کو لیں. جی فی مان اللہ بھائی.